جو ہے وہ باقاعدہ سے اس حدیث کو فٹ کیا اپنی کتاب الصواعق الالہیہ۔ تو اس وقت بھی ابن عبداللہ النیدی کی تحریک وہابیت اور اسماعیل دیلوی نے جو ہندوستان میں وہابی تحریک کا آغاز کیا ہے اس کے رد میں شاہ فضل رسول بدایونی رحمۃ اللہ علیہ نے اور 1857 کی جنگ آزادی کے ہیرو مولانا علامہ فضل حق خیر آبادی رحمۃ اللہ علیہ نے تحقیق الفتویٰ فی ابطال التغویٰ کی صورت میں کتابیں لے کے اس تحریک کا رد کیا۔ امام احمد رضا بریلوی رحمۃ اللہ علیہ تو بعد میں آئے۔ اب اس وقت جتنے علماء تھے، جتنے اہل سنت و جماعت موجود تھے عرب و عجم میں، ہندوستان سے لے کر مصر، شام، اردن، عراق، فلسطین، یمن، مکہ، مدینہ، طائف، اس وقت جہاں جہاں مسلمان اہل سنت و جماعت کے عقیدے پر آباد تھے انہوں نے بحمد تعالیٰ اس وہابی تحریک کا رد کیا۔ اور یہ عمل تھا، اس عمل کے سلسلے میں، اس عمل کے رد عمل کے جواب میں اہل سنت کے جہاں جہاں علماء تھے انہوں نے رد کیا۔ اب رہ گئی بات کہ اس وقت جن لوگوں نے رد کیا ان کے عقائد کیا تھے، تو یقیناً ان کے وہی عقائد تھے جو آج اہل سنت و جماعت بریلویوں کے عقائد ہیں۔ اب صرف یہ ٹائٹل دے کے کہ یہ بریلوی فرقہ جو ہے یہ 1896 میں یا 1906 میں نکلا، یہ ٹائٹل دے کے لوگوں کو جو نا ان کے دماغوں پہ پردہ ڈالنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ اہل سنت و جماعت بریلوی الحمدللہ ان کے عقائد و نظریات وہ ہیں جو صدیوں سے پوری امت کے سواد اعظم کے عقائد و نظریات چلے آ رہے ہیں، اور اس بات کو خود غیر مقلدین وہابی علماء نے تسلیم کیا۔ اس کا ایک حوالہ پیش کرتا ہوں، یہ کتاب ہے بریلویت، یہ احسان لائی ظہیر صاحب کی کتاب ہے۔ اس کتاب کے صفحہ نمبر 21 پر احسان لائی ظہیر صاحب لکھتے ہیں کہ اس گروہ کے عقائد بعض دوسرے اسلامی ملکوں میں تصوف کے نام پر رائج ہیں، بعض دوسرے اسلامی ملکوں میں تصوف کے نام پر یہی عقائد رائج ہیں جو عقائد اہل سنت و جماعت بریلویوں کے عقائد ہیں۔ اور ایک اور حوالہ، یہ کتاب شمع توحید، مولوی ثناء اللہ امرتسری غیر مقلد وہابیوں کے بہت بڑے عالم ہیں، لکھتے ہیں کہ صفحہ 63 پر کہتے ہیں امرتسر میں مسلم آبادی غیر مسلم آبادی کے مساوی ہے۔ 80 سال پہلے قریباً سب مسلمان اسی خیال کے تھے جن کو آج کل بریلوی حنفی کے نام سے پکارا جاتا ہے۔ یہ کتاب انہوں نے 1937 میں لکھی۔ 1937 سے پیچھے چلے جائیں 80 سال تو 1857 بنتے ہیں۔ تو 1857 یعنی جس وقت انگریز گورنمنٹ جو ہے نا وہ آئی ہے، انگریز کے آنے سے پہلے بھی اس وقت ہندوستان میں وہی عقائد تھے جو اہل سنت و جماعت بریلوی علماء کے عقائد ہیں، اور پوری دنیا میں۔ اور اس کے علاوہ بے شمار حوالے پیش کیے جا سکتے ہیں کہ عرب شریف میں، ہندوستان میں، عرب و عجم میں، ہر جگہ پہ اہل سنت و جماعت کے عقائد و نظریات تھے۔ آپ صوفیہ کی کتابیں اٹھا کر دیکھ لیں، اب دیکھ رہے ہیں داتا گنج بخش علی جویری، خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ، حضور سیدنا غوث پاک سرکار رحمۃ اللہ، دیگر جتنے اولیاء اللہ کے مزارات ہیں، ان کی خانقاہیں ہیں، ان کی قبور پر جو گنبد اور قبے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جو گنبد خضرا ہے، یہ صدیوں سے قائم ہے۔ تو صدیوں سے ان عقائد و نظریات پر جو مسلمان چلے آ رہے ہیں وہ اہل سنت ہیں، اور اسی اہل سنت و جماعت کے عقیدے کی ترویج و اشاعت بحمد تعالیٰ اہل سنت و جماعت بریلوی کرتے ہیں اور وہی عقائد رکھتے ہیں۔ اور یہ جو فرقے ہیں یہ بعد میں لانچ ہوئے انگریز کے دور میں، اور باقاعدہ یہ فرقے جو ہیں انہوں نے اپنے عقائد کی توثیق انگریز سے کروائی ہے۔ میں ایک حوالہ اس سلسلے میں پیش کروں گا، مولوی ثناء اللہ امرتسری کی کتاب اہل حدیث کا مذہب، یہ کتاب ہے اہل حدیث کا مذہب۔ مرزا یہ تو بتاتا ہے کہ یہ جو دیوبندی فرقہ ہے یہ 1867 میں پیدا ہوا، اور بریلوی فرقہ جو ہے وہ 1896 میں پیدا ہوا، تو یہ کیوں نہیں بتاتا کہ اہل حدیث فرقہ کب پیدا ہوا؟ یہ اہل حدیث کا مذہب ہے کتاب، اور اس کے صفحہ نمبر 100 پر مولوی ثناء اللہ امرتسری صاحب لکھتے ہیں کہ لہذا عام اطلاع کے لیے لکھا جاتا ہے کہ اہل حدیث کو سرکاری دفتروں میں وہابی لکھنے کی ممانعت ہے۔ ملاحظہ ہو چٹھی گورنر ہند بنام گورنمنٹ پنجاب مورخہ 3 دسمبر 1889 نمبر 1758، یعنی 1889 میں گورنر ہند نے چٹھی لکھی۔ 1886 میں مولوی
محمد حسین بٹالوی نے گورنر ہند کو پہلے خط لکھا تھا کہ ہمیں سرکاری دفتروں میں وہابی کی بجائے ہمارا نام اہل حدیث رکھا جائے. تو 1889 میں گورنر ہند نے باقاعدہ پھر چٹھی لے کے یہ حکم جاری کر دیا کہ ان کو وہابی نہ کہا جائے بلکہ وہابی کے جگہ پہ ان کو کیا کہا جائے؟ اہل حدیث کہا جائے. تو یہ کیوں نہیں مرزا بتاتا کہ اہل حدیث جو نام ہے یہ باقاعدہ سے ایز اے فرقہ الاٹ کیا گیا 1889 میں گورنر ہند کی طرف سے. اس سے پہلے پوری دنیا میں اہل حدیث نام کا ایز اے فرقہ کوئی دنیا میں فرقہ اور مکتبہ فکر وجود میں نہیں تھا. اب دیکھیں یہ بات سمجھنے والی، ایک ہے دین کا ایک ڈپارٹمنٹ، شعبہ، جیسے جو لوگ فقہ کے شعبے کے ساتھ تعلق رکھتے ہیں ان کو اہل فقہ کہا جاتا ہے، جو تصوف کے شعبے سے وابستہ ہیں ان کو اہل تصوف کہا جاتا ہے، تاریخ کے شعبے سے وابستہ ہیں ان کو اہل سیر کہا جاتا ہے، اور جو حدیث کے شعبے سے لوگ وابستہ ہیں علماء ان کو اہل حدیث یا محدثین کہا جاتا ہے. تو یہ ایک ڈپارٹمنٹ ہے، ایک شعبہ ہے، یہ فرقہ نہیں ہے. اہل حدیث ایز اے فرقہ یہ 1889 میں جو ہے باقاعدہ گورنر ہند کی طرف سے یہ چٹھی لے کے اس کو باقاعدہ اسٹیبلش کیا گیا. اس سے پہلے ایز اے فرقہ یہ وجود میں نہیں تھا. یہ ایک تاریخی پس منظر تھا تحریک وہابیت کا. تو وہابی ہونے میں چاہے وہ دیوبندی ہوں چاہے غیر مقلد اہل حدیث جو اپنے کو کہتے ہیں، یہ دونوں وہابی ہونے میں دونوں برابر ہیں، کیونکہ دونوں ابن عبد الوہاب نجدی کے عقائد و نظریات کو ڈیفینڈ کرتے ہیں، صحیح مانتے ہیں.